اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 6 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 18. حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربی، اصل میں تھا ربی، تو یا کو حذف کر کے اس کے نیچے زیر ڈال دیا با کے نیچے. اے میرے رب، اجعل بنا دے تو ھذا البلد، اس شہر کو، آمناً امن والا، وجنبنی اور دور کر دے مجھے، دور رکھ. جنب کہتے ہیں پہلو کو، تو یہاں کیونکہ پہلو انسان کے کنارے پر ہوتا ہے نا، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے سائڈ پہ کر دے، کنارے پہ کر دے. یہ معنی بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار اس چیز کو ذرا سائڈ پہ کرو، اس کو کنارے پہ کرو. کیا مطلب؟ اس کو مجھ سے دور کر دو. تو اس لیے آسان ترجمہ اس کا ہوگا اے اللہ اس کو دور کر دے، اس بات کو مجھ سے. وجنبنی، مجھے بھی دور کر دے. وبنیہ، اور میرے بیٹوں کو بھی، یعنی بیٹوں سے مراد اولاد ہے، بیٹیاں بھی اس میں داخل ہیں. اس کو تغلیب کہا جاتا ہے کہ اولاد کو جمع کے لفظ سے تعبیر کرنا اور جمع مذکر کی جمع لے کر آنا، کیونکہ مذکر کے تحت مؤنث تو آ جاتی ہیں، مؤنث کے تحت مذکر نہیں آتا عربی میں. وبنیہ، اور میری اولادوں کو بھی دور رکھ. کس بات سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. صنم عربی میں بت کو کہتے ہیں، جو پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو مورتیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو صنم کہتے ہیں. اس کی جمع اصنام آتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی تھی، تو اس لیے انہوں نے اسپیسیفک بت پرستی سے پناہ مانگی. اصل مقصد تو تھا شرک سے پناہ، تو شرک تو بت پرستی کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ بت پرستی کا خطرہ تھا کہ پھر یہ قوم میجورٹی چونکہ بت پرست ہے، تو ایسا نہ ہو میری اولاد پھر بت پرستی میں لگ جائے، تو اس لیے انہوں نے دعا میں اسپیسیفک بتوں کا نام لیا کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھ کے ہم بتوں کی عبادت کریں. ربی، اے میرے رب، انہن، ان اصنام نے، ان بتوں نے، اضللنا، اکرمنا کی طرح جمع مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ اصنام بھی جمع ہے نا، تو جمع کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. اے اللہ انہوں نے گمراہ کیا ہے کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو. فمن تبعنی، پس جو میری اتباع کرے گا، فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، عصیان سے نکلا ہے، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، بے شک میں نے ٹھہرایا ہے. اسکنا یسکنو، اسکانن سکونت دینا یعنی ٹھہرانا. من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، من کا معنی یہاں سے یعنی اپنی اولاد میں سے بعض کو. بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، جس میں زراعت نہیں ہے، یعنی چٹیل میدان ہے. جو مکہ کا میدان تھا اس میں ظاہر ہے گھاس پھوس کچھ بھی نہیں تھا. عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب. حرم یحرم تحریماً کا معنی ہوتا ہے ایک تو حرام کرنا بھی ہوتا ہے، ایک محترم بنانا بھی ہوتا ہے. تو تیرا جو گھر جو محترم بنایا گیا ہے تیری طرف سے، اس گھر میں. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں. یعنی میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ یہ یہاں نماز قائم کریں. فجعل، پس تو بنا دے، افئدۃ من الناس، لوگوں میں سے دلوں کو، یعنی لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں کو. فؤاد کہتے ہیں دل کو، افئدہ اس کی جمع آتی ہے. لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے، تہوی الیہم، کہ اس کی طرف کھچے چلے آئیں. ہوا یہوی، ہوویین کا معنی ہوتا ہے اوپر سے پتھر کا لڑکنا. جیسے پہاڑ کے اوپر سے پتھر گول گول گھوم کے نیچے آ رہا ہوتا ہے نا، اسپیڈ کے ساتھ مائل ہوتا ہے، تو ہوا بھی اسی معنی میں ہے. جس عشق کو بھی ہوا کہتے ہیں کہ عاشق کی طبیعت ایک دم مائل ہوتی ہے معشوق کی طرف. تو تہوی الیہم یعنی ان کے دل ایسے آئیں جیسے عاشق معشوقہ کی طرف جاتا ہے یا پتھر زمین کی طرف لڑکتا ہے. ایسے بیت اللہ سے اور مکہ سے ان کو محبت ہو، اس طرح ان کے دل مکہ کی طرف لڑکنا شروع کر دیں. لڑکتی وہ چیزیں جو کنٹرول سے باہر ہو، تو ایسے بے ساختہ ہو کے آنا شروع ہو جائیں. یہ تمام مفہوم اس میں داخل ہے. آسان ترجمہ ہم کریں گے، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو بنا دے، ایسا بنا دے، تہوی الیہم، کہ ان مکہ والوں کی طرف کھچے چلے آئیں. وہ یوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. وَارْزُقْهُمْ، اور ان کو مکہ والوں کو تو رزق دے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، شاید کہ یہ شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو چیزیں ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء،
اور اللہ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہب لی، جس نے مجھے ہبہ کیا، عطا کیا، علی الکبری، بڑھاپے میں۔ یہ بار بار میں بتا چکا ہوں، کبر کہتے ہیں تکبر کو، کبر کہتے ہیں عمر زیادہ ہونے کو۔ جس اللہ نے مجھے بڑھاپے میں ہبہ کیا، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی، ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا دے تو مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ اس کو لوگ اکثر پڑھتے ہیں ربی اجعلنی، یہ غلط ہے، رب اجعلنی، اصل میں تھا ربی اجعلنی، الف سائلنٹ ہو گیا۔ اے میرے رب بنا دے تو ہمیں، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی ایک بڑے حصے کو تو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو قبول کر لے دعا کو۔ دعا اصل میں دعائی تھا، میری دعا، تو یا کو حذف کر دیا حمزہ کے نیچے زیر، اسی وجہ سے، تاکہ پتہ چلے یا حذف ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو ترجمہ ہوگا اے میرے رب تو قبول کر لے میری دعا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، تو میری مغفرت کر دے، ملا کے پڑھیں گے ربنا اغفر لی، ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت کر دے، وللمؤمنین، اور مومنین کی بھی مغفرت کر دے۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ ہو گیا جی رکوع نمبر 6 اور 18 کا لفظی ترجمہ۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے خطاب کر رہے ہیں نا، یہ مکی صورت ہے، تو اللہ نے توحید کو بیان کیا، اپنی نعمتوں کو بیان کیا پچھلے رکوع میں۔ اب مشرکین مکہ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے تھے نا اسماعیل، ان کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا، ان کی جو والدہ تھیں حضرت ہاجرہ، ان کے ساتھ۔ وہیں پھر وہ ایڑیاں رگڑی ہیں حضرت اسماعیل نے، تو زمزم کا چشمہ دریافت ہوا، پھر اسماعیل علیہ السلام وہیں رہے، پھر ایک قبیلہ جرہم کا وہاں سے گزر ہوا، پانی دیکھا تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی وہاں شادی ہوئی، اسی قبیلے میں پھر اولاد ہوئی، اور 2000 سال تقریباً مورخین کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور ایک بڑا شہر مکہ میں آباد ہو چکا تھا۔ تو یہ سب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد تھی اس میں، تو وہ بار بار جو ہے نا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اچھا کچھ خوبیاں بھی تھیں ان میں دین ابراہیم کی وجہ سے، ختنے کروایا کرتے تھے وہ لوگ، مہمان نواز تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی تعلیمات، غسل جنابت عربوں میں پہلے سے تھا، اسلام آنے سے پہلے، تو جب ناپاک ہو جاتے تھے، زوجہ سے ہم بستری کی یا احتلام ہوا تو غسل کرتے تھے، یہ پہلے سے تھا ان میں۔ تو بہت ساری چیزیں مذہب ابراہیم کی باقی تھیں ان میں، بت پرستی آ گئی تھی، اور بت پرستی کی بیس بھی کیا تھی کہ اللہ کے نیک بندے جو تھے، تو چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو مرنے کے بعد ان کے بت بنا لیے، اور یہ کام ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ ہم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس اصل اختیارات ہیں، لیکن اللہ نے ان بزرگوں سے خوش ہو کے ان کو بھی کچھ اختیارات دے دیے۔ سیم وہی شرک تھا جو آج ہمارے ہاں شرک پھیل چکا ہے مسلمانوں ہی کے کسی فرقے میں، تو بالکل یہی سم تھا کہ عطائی اور ذاتی، یہ فرق نکال لیا تھا کہ اللہ کے اختیارات عطائی ہیں اور نبی کو جو اللہ نے خود سے دیے ہوئے ہیں، تو جبکہ اللہ کہتے ہیں نہ میں نے کسی کو دیے بھی نہیں ہیں، سارے اختیارات میرے ہی پاس ہیں، تھے میرے پاس، اب بھی میرے پاس ہے، قیامت تک میرے ہی پاس رہیں گے، میں نے دیے ہی نہیں ہیں۔ توحید پر میں پوری بحث جو ہے نا ان لیکچروں کے شروع میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر آئی تھی سورہ فاتحہ کی، وہاں میں بہت ڈیٹیل سے عبادت کا مفہوم بیان کر چکا ہوں، اس پر اشکالات کیا ہوتے ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں، اس کو میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا۔ لیکن مشرکین جو تھے وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنے بتوں کو، 360 بتوں کو بیت اللہ کے اندر یہی لاجک پیش کر کے انہوں نے رکھ لیا، اور پھر بھی فخر کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ جگہ جگہ قرآن میں حضرت ابراہیم کے واقعات بھی بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو بنیاد ہی توحید پر تھی، وہ تو خالصتاً اسی شرک کے خلاف اٹھے تھے جو شرک تمہارے اندر ہے۔ عیسائیوں والا شرک اور طرح کا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو ان سے واسطہ ہی نہیں پڑا، وہ تو آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے۔ یہودیوں کا شرک الگ ٹائپ کا تھا، لیکن تمہارا جو شرک ہے نا، جو بتوں کو پوجتے ہو، یہ تو عین وہی شرک ہے جو ابراہیم علیہ السلام جس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور دعائیں مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد کو اس سے بچانا۔ تو اس لیے اب اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ
مکہ پر بھی اللہ کا احسان ہے، تو مکہ والوں کو توحید پرستی میں دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، کیونکہ مکہ کے لیے تو اللہ نے ایک اپنے خلیل سے دعائیں منگوائی ہیں. مکہ آباد ابراہیم کی وجہ سے ہوا، جو توحید پرست تھے. ابراہیم نہ ہوتے تو اے اہل مکہ، یہ مکہ ہی آباد نہیں ہونا تھا. تمہیں تو عزت ملی ہے ابراہیم کی وجہ سے، تو تم اس عقیدے کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو ابراہیم کا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس وقت تو وہ شہر بنا ہی نہیں تھا. اسماعیل علیہ السلام تھے، اور کتنے لوگ ہوں گے اس میں؟ فرض کر لے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی تھی شادی حضرت ابراہیم کا آخری دور میں، یہ حدیث سے ثبوت ملتا ہے. تو اولاد بھی ہو گئی، تو شہر تو نہیں بن گیا نا. تو ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ یہی آیت قرآن میں دوسرے مقام پر ایسے ہے رب اجعل ھذا بلدن آمنا، یہاں ہے ھذا البلد آمنا، وہاں ہے ھذا بلدن آمنا. دونوں کے ترجمے میں فرق ہے. ھذا البلد میں البلد پہ الف لام ہے، تو ھذا البلد کا مطلب تو یہ شہر. آمنن کا مطلب امن والا، یعنی اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا. گویا شہر کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ شہر تو بن چکا ہے، شہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بن چکا ہے، اس کو بنا دے تو امن والا. اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ھذا بلدن آمنن. ھذا بلدن کا مطلب یہ ایک شہر، اس کو بنا دے تو شہر اور امن والا، یعنی شہر بھی بنا دے اور امن والا بھی بنا دے. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. یعنی اس کو میں اور آسان گرامر کے اس میں سمجھاتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں نا ھذا الرجل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی. اور جب آپ کہتے ہیں ھذا رجل، اس کا مطلب یہ آدمی ہے. یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. ھذا الرجل کمپلیٹ نہیں ہوا. تو ھذا البلد یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ھذا البلد کا مطلب یہ شہر. اب کیا کرنا ہے شہر کا؟ آمنن، امن والا بنا دے. اور ھذا بلدن جب الف لام نہ ہو تو اس کا مطلب ھذا بلدن اجعل ھذا، اے اللہ بنا دے اس کو، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کیا بنا دے؟ بلدن، شہر بنا دے، آمنن، امن والا بنا دے. تو یہ دو اشکال ہوتے ہیں کہ شہر تھا ہی نہیں تو اس کو شہر کیسے کہہ دیا، اور دوسرا اگر شہر کہا تو دوسرے مقام پہ تو نہیں شہر کہہ رہے بلکہ کہہ رہے شہر بھی بنا، امن والا بھی بنا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دونوں آیتیں ہیں نا قرآن میں، ایک جگہ آتا ہے اس کو شہر بنا دے امن والا، ایک جگہ آتا ہے اس شہر کو امن والا بنا دے. تو اصل بات تو یہی ہے کہ اس وقت مکہ شہر بنا نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا اس شہر کو امن والا بنا دے، یہ ما یعولو الیہ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. ما یعولو کا مطلب وہ چیز جو شہر بننے والی ہے اس کو پہلے سے شہر سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ سونا لے کے جاتے ہیں سونار کے پاس، ابھی کچھ بھی نہیں بنا، آپ اسے کہتے ہیں یہ اس کو اچھی انگوٹھی بنا دو آپ. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو انگوٹھی اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ فیوچر میں اس نے انگوٹھی ہی بننا ہے لیکن اچھی بن جائے. یہ تو انگوٹھی کی الگ سے تصریح نہیں کرتے. اب آپ سونار کے پاس گئے، خام سونا لے کے آپ نے کہا اس کو اچھی سی انگوٹھی بنا دیں. سونار یہ تھوڑی کہتا ہے پہلے آپ یہ کہو کہ اس کو انگوٹھی بنا دیں، پھر یہ کہو کہ اس کو اچھی بنا دیں. اب یہ انگوٹھی ہے ہی نہیں تو آپ اچھی کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ہم کیا کہیں گے بھائی، جب اچھی انگوٹھی کہہ دیا تو اس میں ضمناً خود بخود ہی یہ بات آ گئی ہے کہ انگوٹھی بھی بنانی ہے. تو میں اچھی کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ انگوٹھی تو بناؤ گے ہی مجھے پتا ہے، لیکن اچھی بنانا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تو اس کو شہر بنا دے امن والا. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا شہر تو بننا ہی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ شہر یہ جو شہر ہے نا جو فیوچر میں شہر بنے گا اس کو امن والا شہر بنانا ہے. تو ایک جواب تو یہ ہے، بڑا معقول جواب ہے کیونکہ یہ عرف میں اس طرح کا لوگ کلام کرتے ہیں. دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا 2 دفعہ مانگی ہو. ایک دفعہ اس وقت جب یہ شہر تھا ہی نہیں، تو اس وقت یہ دعا مانگی ھذا بلدن آمنا، اے اللہ اس کو شہر بھی بنا اور امن والا بھی بنا. پھر بڑھاپے میں جب دوبارہ گئے ہوں تو پھر اس وقت یہ کچھ نہ کچھ شہر کی شکل نکل آئی ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی ہو اللہ اس کو شہر بنا، اور ایسا یعنی اس شہر کو جو شہر تو بن چکا ہے امن والا بنا دے. دونوں باتیں مفسرین نے نقل کی ہیں اور دونوں باتیں معقول ہیں. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دو دعا مانگی، ایک روحانی ترقی کی دعا اور ایک مادی ترقی کی دعا. یعنی مکہ کے لیے 2 دعائیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. ایک بلکہ ہم اگر کہیں کہ یہ پہلے دعا مانگی کہ اس کو شہر بنا دے تو یہ 3 دعائیں ہو گئیں. پہلی دعا اللہ اس جگہ کو شہر بنا.
دوسری دعا جو مادی ہے دنیاوی فائدے کی، امن والا بنا۔ تیسری ورزقہم من الثمرات، اے اللہ اس میں پھل پیدا کر دے۔ یہ تین بیسک دعائیں، اور ہم چوتھی بھی اس میں اگر ایڈ کر لیں، اس کا تعلق ہے تو روحانیت سے، یعنی اس کو ایسا بنا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، لیکن ہم اس کو روحانی بھی فائدہ ہے اور مادی فائدہ بھی ہے۔ ظاہر ہے جس شہر کی طرف لوگوں کو اٹریکشن ہوگی تو اگرچہ وہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس سے شہر والوں کا بھی تو فائدہ ہوگا نا، تجارت کو فروغ ملے گا۔ تو ہم یہ والی جو دعا ہے اس کو ہم روحانی بھی مانتے ہیں اور مادی بھی مانتے ہیں۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ 4 مادی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے 2 روحانی دعائیں مانگی ہیں آخرت کے فائدے والی۔ تو مکہ کے لیے جو 4 مادی دعائیں مانگی، ایک تو یہ کہ اللہ اس جگہ کو شہر بنا دے، نمبر 2 اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، نمبر 3 ورزقہم من الثمرات، اے اللہ یہاں پھلوں کی بہتات ہو، رزق فراوانی سے آئے، چوتھی بات یہ جگہ اٹریکٹیو ہو، لوگوں کا دل اس طرف مائل ہو، اور 2 روحانی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ 4 تو وہ دعائیں جس کا دنیاوی فائدہ، 2 دعا کیا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میری اور میری اولادوں کو، جو ظاہر ہے یہاں ٹھہرنے والی اولاد ہے اور جو نہیں ٹھہر رہی، سب کو تو ایسا بنا کہ بتوں سے ہم دور رہیں، یعنی توحید والا شہر ہو، شرک والا نہ ہو۔ یہ روحانی فائدے کی دعا۔ اور تہوی میں جو دعا مانگی، یعنی اخروی فائدہ ہے نا، یہ شرک سے پاک ہوگا معاشرہ۔ اور دوسری جو دعا مانگی کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں، ظاہر ہے عبادت کے لیے مائل ہوں گے نا، اللہ کا گھر ہے یہاں پہ، تو یہ بھی روحانی، تاکہ یہاں عبادت زیادہ ہوگی تو اس کی روحانی برکتیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 6 دعائیں مانگی مکہ مکرمہ کے لیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شہر میں یہ 6 کام ہو جائیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نمبر 1، کوئی علاقہ شہر بن جائے، گاؤں نہ ہو، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ شہر میں آپ کو سہولتیں زیادہ ملتی ہیں، شہر میں تہذیب زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ گاؤں کی نسبت شہر میں زندگی اختیار کرنا یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے، بشرطے کہ بے حیائی اور ان چیزوں سے انسان بچے، اس میں انسان کا مینٹل لیول بھی اوپر جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے کر آیا، تو یہ ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا۔ تو کوئی جگہ اگر شہر بن جاتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری جگہ دوسرا کیا کہ امن والا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شہر اگر امن ہو اس میں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں شہروں کو امن والا بنانے کے لیے۔ تیسری بات، کسی جگہ کی معیشت بہت ہو، رزق فراوانی سے مل رہا ہو، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ سے کہ آپ کے شہر میں رزق کی فراوانی ہو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرا، آپ کا شہر ایسا ہو کہ لوگوں کی اس کی طرف اٹریکشن ہو، لوگ چاہیں کہ کاش ہم بھی کراچی میں رہتے، کاش ہم بھی جناب دور دراز سے یہاں آ کے رہتے، تو یہ آپ کے لیے بڑی نعمت تھی۔ کاش ہم بھی لاہور میں رہتے، کاش ہم بھی اسلام آباد میں رہتے۔ تو اب جو شہر بھی اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو شہر اس پہ نہیں اترتے، جیسے کراچی الحمدللہ بھنگی خانہ بنا ہوا ہے، تو میں تفسیر میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن اب بنا ہوا ہے تو کیا کریں، بات آ گئی ہے۔ تو کراچی والوں کو دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس بھنگی خانے کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کی، صاف ستھرے لوگوں کی اس کی طرف طبیعت مائل ہو، اچھے پڑھے لکھے صاف لوگ کہیں کہ بھئی کراچی چل کے رہتے، کیونکہ سب سے صاف شہر دنیا میں کراچی ہے۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ یہ شہر کا ایسا ہونا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور 2 نعمتیں اور کہ وہ میلان اگر دین کی وجہ سے ہو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے مکہ کی طرف ہمارا میلان کیوں ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر کسی شہر میں لوگ دین کی وجہ سے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جی وہاں دینی مدارس بہت ہیں، وہاں علماء بہت ہیں، دین کا علم بہت ہے، وہاں پر جماعتیں بہت نکلتی ہیں، وہاں پہ درس قرآن کے حلقے بہت ہیں، تو یہ بھی اس شہر والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس زیادہ علماء ہیں، آپ کے علماء زیادہ دنیا میں کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس مدارس بہت ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ یہاں سیٹل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ روحانی نعمت ہے۔ اور کسی شہر کا شرک سے پاک ہونا، وہاں مزار نہیں ہے، وہاں قوالیوں کی مزاروں پہ محفلیں نہیں ہیں، وہاں جو ہے وہ مجاور نہیں ہے مزاروں پہ جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں جیسے مزار، تو یہ بھی ایک شہر والوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں توحید ہے، بت پرستی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 6 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 18 چل رہا تھا۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا تھا۔
مختصر گرامر کے ساتھ، اور اس کی تفسیر بھی ہم نے پہلی آیت کی پڑھ لی تھی۔ اگلی آیت کی تفسیر ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یہاں سے میں نے کہا تھا اس کی تفسیر میں انشاءاللہ شروع کروں گا، تو یہاں سے تفسیر شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ظاہر ہے بت تو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی، ورنہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ نہ یہ گمراہ کر سکتے ہیں نہ ہدایت دے سکتے ہیں، نا ہدایت دینا گمراہ کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذریعہ یہ بنے ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی ایک برائی بیان کی، اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا، گمراہ کیا ہے، تو مجھے اور میری اولاد کو اس جرم سے بچانا۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو خراب کر دیا، فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا، مجھے فالو کرے گا، فإنہ منی، وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرا حکم توڑ کر ان بتوں کو فالو کرے گا، تو اللہ کیا مطلب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر میں اس سے بری و ذمہ ہوں، اس کا مجھ سے پھر قیامت کے دن سوال نہ کرنا، چاہے وہ میری اولاد میں ہو یا میری اولاد کے علاوہ ہو، لیکن تو اس کو عذاب دے یا نہیں دے تو تیرے بارے میں یہی کہتا ہوں فإنک غفور الرحیم، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اللہ نے مشرک کے لیے دعا کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، بعد میں قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو، یعنی اسماعیل کو، بعض اولاد ہے نا، یہ ایک اولاد تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو وہیں تھے فلسطین میں تھے، اور ایک یہاں تھے، ذریت میں سے بعض کو، یعنی من کا مطلب اکثر تبعیض آتا ہے، یعنی کل کو نہیں بلکہ اس میں سے کسی کو۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو یعنی اسماعیل کو ٹھہرایا ہے بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، جس میں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، زراعت ہی نہیں ہوتی، خشک میدان ہے، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب میں نے ٹھہرایا ان کو، تیری محبت میں، تیرے گھر کے اعزاز میں، تیرے گھر کے اکرام میں میں نے ان کو ٹھہرایا ہے۔ اے اللہ میری نیت دنیا نہیں ہے بلکہ میری نیت کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ یہ لوگ کا کیا مطلب، جب ان کی نسلیں یہاں آباد ہوں گی تو یہاں نماز قائم ہو جائے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ یہ علاقہ دو چیزوں سے، نعمتوں سے محروم ہے، یعنی میں نے تو یہ قربانی دے دی اور میری اولاد نے بھی، میری بیوی نے بھی قربانی دے دی کہ ایک بیابان زمین میں آ کے بس گئے ہیں یہ لوگ، جہاں زراعت ہی نہیں ہے، زراعت کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے اس جگہ میں، تو میں نے جب یہ تیرے لیے قربانی دی ہے، اور قربانی دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ تیرا گھر ہے تو یہاں نماز قائم ہونا، جب اللہ کا گھر کہیں ہوتا ہے تو وہاں تو عبادت زیادہ ہونی چاہیے، تو اللہ میں نے تو دنیا کی قربانی دی آخرت کے لیے، تو اس کے بدلے میں دنیا کی بھی دو نعمتیں ہمیں دے دے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں، نمبر ایک، اس جگہ لوگوں کی طبیعت مائل نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہیں کالے، اور کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ ہوتا یا کوئی آبشاریں ہوتی تو لوگ خود بخود آتے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نے کیا کرنا ہے اپنی نعمت سے، اپنے فضل سے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے، دلوں پر تو تیری حکومت ہے نا، ایسا لوگوں کے دلوں میں کچھ تغیر کر دے کہ صرف اس جگہ سے محبت نہ ہو بلکہ کھچے چلے آئیں، یہاں پر دوڑے چلے آئیں، یہاں پر ایسا اٹریکٹیو بنا دے لوگوں کی نظر میں تو اس کو۔ دوسرا مسئلہ یہاں قحط ہے، یہاں زراعت نہیں ہے، تو کیا کر، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو اپنی قدرت سے ان کو پھل عطا فرما۔ ثمرات میں سبزیاں بھی داخل ہیں، اولین اطلاق تو اس کا پھل پر ہوتا ہے، مگر درخت کا جو بھی حاصل ہوتا ہے نا، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو بھی ثمر کہا جاتا ہے، یعنی یہاں زراعت نہیں ہے لیکن تو اس زراعت کی کمی کو پورا کر دے، لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ شکر ادا کریں اور توحید پر قائم رہیں۔ تو اللہ نے دونوں وعدے ابراہیم علیہ السلام کے پورے کیے، لوگوں کے لیے اس جگہ کو اٹریکٹیو بھی بنا دیا، اور اللہ نے اس جگہ پھلوں کی بہتات بھی کر دی۔ آج تو بہت ہی بہتات ہے لیکن اس کے بعد بھی
ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی وہاں بہتات ایسے ہوئی کہ مکہ کے بالکل قریب میں شہر ہے طائف، اس جگہ پھلوں کی بہت بہتات ہوئی اور وہاں سے پھل پھر مکہ ہمیشہ سے لائے جاتے. تو وہاں پر جو انگور انار جو نبی کے پاس آتے تھے زیادہ تر طائف ہی سے آیا کرتے تھے وہ. تو اس طرح بھی اللہ نے، اور آج تو بالکل ہی کمی دور کر دی. آج تو دنیا میں شاید کسی جگہ پھلوں کی اتنی بہتات نہ ہو جتنی اللہ نے مکہ میں. اور مکہ میں کمال کی بات یہ کہ بے موسم پھل بھی وافر مقدار میں ملیں گے. یعنی وہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ہر موسم کا پھل ہر موسم میں آپ کو وہاں ملے گا وافر مقدار میں، تاکہ یہ شکر ادا کریں. کیا مطلب؟ یہ اس توحید پر اور نماز پر قائم رہیں یہ لوگ. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ تمہیں مکہ ملا، اور ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج تم مکہ میں رہتے ہو اور ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آتے ہیں. تو وہ تو توحید پرست تھے، وہ تو بت پرستی کے مخالف تھے. تو تم یہ کیا بات ہے کہ ان کی دعاؤں سے تو فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے. لہذا توحید کے نظام کو قائم کرو اور نماز کے نظام کو قائم کرو. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں یہ دعا اخلاص سے کر رہا ہوں یا میرا کوئی دنیاوی مفاد ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. لہذا میری اس دعا کو قبول کر. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ پر تو آسمان اور زمین میں کوئی چیز مخفی ہی نہیں ہے. تو اللہ تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اب دیکھیں کیسے زبردست بلاغت ہے. ابراہیم علیہ السلام جتنی دعائیں مانگ رہے ہیں اسباب کی دنیا میں ان کی قبول ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. ایک ایسی جگہ جہاں زراعت نہ ہو، پانی صرف ایک چشمہ نکلا ہو وہاں سے، وہاں کے بارے میں، اور چاروں طرف ریگستان ہو، وہاں کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس جگہ لوگوں کی طبیعت مائل ہو جائے، اٹریکٹیو بنا دے. بالکل ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے نا یہ. بھئی آپ ایک خوبصورت سا بنگلہ بناؤ، جگہ بناؤ، پھر آپ تختی لگاؤ اور لوگوں کو مائل کرو، دعائیں بھی منگواؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے شہر کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں جس میں کچھ ہے ہی نہیں اٹریکشن کا. نمبر 2، جہاں زراعت گھاس کا ایک تنکا نہیں ہے وہاں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رزق کی فراوانی ہو یہاں پہ. تو یہ ساری اسباب سے ہٹ کے دعائیں ہیں. تو اس لیے وہ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں جب اولاد دے دی، بڑھاپے میں اولاد تو ممکن نہیں ہے، جو اللہ بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے تو وہ مکہ کو ایک بنجر زمین کو ایسا کیوں نہیں بنا سکتا کہ وہاں پھلوں کی بہتات بھی ہو اور وہاں اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی آ جائے کہ کھنچے چلے آئیں لوگ. کیسے حج عمرے میں آپ دیکھو پوری دنیا سے تتلیوں کی طرف فلائٹیں اڑتی ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یہ منظر دیکھ کے. آپ جب جائیں نا حج ٹرمینل میں، کیسے جہاز کے پیچھے جہاز چل رہا ہوتا ہے، کیسے ہر طبقہ، ملکوں کے صدر بھی، بادشاہ بھی، وزیر اعظم بھی، رکشے والے بھی، ٹیکسی والے بھی، کیسے اڑ اڑ کے بیت اللہ کی طرف پہنچ رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب منظر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے ہبہ کیا، عطا کیا، اسماعیل کو، و اسحاق، اور اسحاق بھی دیے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. تو اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ تو نے میری دعا سنی، بڑھاپے میں اولاد دی، تو یہ بھی میری دعا سن لے تو مکہ مکرمہ کے بارے میں. آگے پھر مزید دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے. یہ تو عمومی دعا مکہ والوں کے لیے مانگی آپ نے. آگے دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. میں جو دعا مانگ رہا ہوں کہ مکہ کو آباد کر دے نماز سے، تو سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرما. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے تھی نا، تو یوں کیوں کہہ رہے ہیں میری اولاد میں سے بھی؟ تو دیکھیں یا تو یہاں من تبعیضیہ ہی نہیں ہے، یہاں من کا مطلب میری اولاد سے بھی نمازی بنا، چاہے وہ سب سے ہو. تو اگر من کو بعض کے معنی میں ہم نہیں لیتے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہاں من سے مراد یہ لے لیں کہ اولاد میں سے، یعنی اولاد سے کا مطلب اولاد میں سے بھی ایک تعداد ہو، ساری اولاد نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ہم آپ کی اولاد میں نبوت اور امامت کو جاری کریں گے، لیکن جو ان میں ظالم لوگ ہوں گے نا ان کو میری یہ نعمت نہیں پہنچے گی.
تو اس سے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میری اولاد میں مشرک اور کافر اور نافرمان بھی پیدا ہوں گے، ساری اولاد توحید پرست نہیں ہوگی. جیسے کہ بہت بڑی تعداد میں اولاد گمراہ ہوئی مکہ میں جو تھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی تھی نا جو شرک میں مبتلا ہو گئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ ساری اولاد نیک نہیں ہوگی، اس لیے پھر انہوں نے اسی حساب سے دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے بھی ایک بڑی تعداد یعنی ہو جو نمازی ہو. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ ہماری اولاد گمراہ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری ساری اولاد کو نیک بنا. البتہ یہ اشکال ہوگا کہ ہم بھی تو یہ دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. تو دیکھیں ہم جب یہ دعا کریں نا تو ہم یہاں من ذریتی میں من سے بعض لوگ مراد نہ لیں، من سے تمام اولاد مراد لے لیں، تو ہمارے حق میں پھر یہ اشکال نہیں ہوگا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور تو میری دعا کو قبول کر لے، یعنی دوبارہ اس کی تاکید کر رہے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو نماز کی توفیق دے، انہیں میں یہاں آباد کر کے جا رہا ہوں. اب اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگی آپ نے، اے میرے رب میری بھی مغفرت کر دے اور میرے والدین کی بھی اور عام مومنین کی بھی اس دن جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا. والدین کے لیے مغفرت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی جب ان کو معلوم نہیں تھا کہ والدین کے لیے جو اگر شرک پر ہوں تو دعا کرنا حرام ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. آپ سورہ توبہ میں یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ ایک وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اس وعدے کو نبھایا، لیکن جب اللہ نے پابندی لگا دی تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا ان کے لیے چھوڑ دی. اور رہا مسئلہ والدہ کا، تو اگر والدہ کی توحید پر موت ہوئی تھی پھر تو دعا میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ بھی شرک پر تھیں تو ان کا بھی یہی جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے علم سے پہلے. بعض علماء نے کہا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے تو یہ دعا مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ کے والدین کی موت ایمان پر ہوئی ہوگی. اور جہاں قرآن میں آتا ہے کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ شرک پر تھے تو وہاں والد سے مراد چچا ہیں، تو یہ ایسی کمزور بات ہے، اس کی صحیح ہونے کی ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے. اس میں قرآن کی بہت ساری آیتوں کو ایسی تعویلات کرنی پڑے گی کہ بالکل ایک تعویلات کا ایک فاسد تعویلات کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے اس سے. تو ہر آدمی پھر تو کچھ بھی آیت کا کوئی مفہوم بیان کر دے. تو سیدھا سیدھا ہے کہ قرآن خود اشکال کا جواب دے رہا ہے نا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کیوں دعا مانگی، اسی کا خود قرآن جواب دے رہا ہے کہ اس لیے مانگی کہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی تھی. اتنی واضح بات کے بعد پھر یہ تعویل کرنا کہ وہ والد سے چچا مراد تھے، یہ بالکل غلط بات معلوم ہوتی ہے. ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، رکوع نمبر 6 اور 18. اس میں مکہ کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، توحید کی فضیلت، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. اور یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا کی بھی فضیلت، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہ شہر کی فضیلت اور شہر میں امن کا قائم ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. سب یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں. پھر اپنی اولاد کی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ جسمانی ترقی کی کوششیں کرنا اور اس کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ اس کو معاشی ترقی بھی دے، تو اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی. تو یہ سب چیزوں کی فضیلت ہمیں اس رکوع سے معلوم ہوئی. اب ہم آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں.